ہسٹری پیڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بنائے گئے پارٹ 10 میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ فیض یاب ہوتے رہے۔ آج ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مزید آگاہی دیتے ہوئے جنگ موتا کے احوال بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے، باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ بیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگ قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کے آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان بھی دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا، شرجیل بن عمرو نے کہا، اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ یہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے ایلچی کی لاش ہے۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینہ لوٹ جاؤ، شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ بھی جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ جب ان محافظوں نے واپس مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیل بتائی کہ شرجیل بن عمرو نے ایلچی کو قتل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن انہوں نے جنگ کا کھلا اعلان کر دیا ہے اور ہم انتقام لیں گے، قتل کے بدلے قتل کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔
اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دیں تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض سپاہی تھے، کسی دستے یا حبش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرکل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ غسان کے سالار شرجیل بن عمرو نے ہرکل سے مدد مانگی۔ ہرکل نے اپنی فوج شرجیل بن عمرو کو دی۔ مورخین کا تاریخ میں اس پر اتفاق نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن زیادہ تر مورخین یہی کہتے ہیں کہ قبیلہ غسان اور ہرکل کی فوج کی کل تعداد 1 لاکھ۔ جب اسلامی فوج اور کفری فوج دونوں آمنے سامنے آئیں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید نے قلب کو آگے بڑھا دیا اور وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بولتا رہا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلاتے رہے تھے۔ پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہو گئے، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اڑتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا۔ یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دوڑ پڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے۔ ان کا جسم خون آلود ہو گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی۔ یہ اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ان کی قیادت اتنی دانش مندی اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے ہی نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔
جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد، خالد خالد خالد۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم ثابت سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے ساتھ جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگنے دوڑنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاریں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ تھا اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بل بوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اور حلہ کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قطاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے، اور وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام تر ردات پیش کر دی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن ہشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب بن گئے: سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام ہی رہی۔ تو محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔